وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 90 91 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہیں ھدی اللہ اللہ نے ہدایت دی، فبہداہم پس ان کی ہدایت کی، اقتدہ آپ پیروی کیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو آباء و اجداد اور گزرے ہوئے لوگ ہدایت پر قائم ہیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ نہ یہ درست ہے کہ انسان آنکھ بند کر کے اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو اور رسوم و رواجات کو قبول کر لے اور یہ نہ دیکھے کہ وہ حق پر تھے بھی یا نہیں، اور نہ یہ درست ہے کہ علماء صالحین کے طریقہ کو محض یہ کہہ کر رد کر دیا جائے کہ یہ آباء و اجداد کی پیروی ہے، نہ کہ اللہ اور رسول کی، کیونکہ اگر علم اور تقوی کی بنیاد پر کسی شخص کی پیروی کی جائے گی تو یہ بالواسطہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی اطاعت ہے۔ قل کہہ دیجئے، لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کسی اجر کا، ان نہیں ہوا وہ، الا مگر، ذکرا ایک نصیحت ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ فرمایا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، فبہداہ مقتدی آپ بھی انہی کی ہدایت کی اقتداء کریں۔ یہ خطاب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو رہا ہے کہ آپ بھی ان انبیاء علیہم السلام کے طریقے کو اپنا کر دین کے کام کو آگے بڑھائیں۔ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انبیاء کی ہدایت کا جزو ہیں۔ پہلی چیز توحید ہے جس پر سب انبیاء متفق ہیں، لہذا آپ بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی وحدانیت، اس کی ذات اور صفات، اس کی عبادت، شرک سے بیزاری وغیرہ کے معاملے میں سابقہ انبیاء علیہم السلام کی اتباع کریں۔ دوسری چیز اخلاق حمیدہ اور صفات کاملہ ہے، یہ چیزیں بھی انبیاء علیہم السلام میں بدرجاتم موجود تھیں، آپ بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر کے انہی کی اقتداء کریں۔ فرمایا تیسری چیز احکام اور شرائع ہیں، بہت سے احکام شرائع سارے نبیوں میں مشترک رہے ہیں، آپ بھی ان پر چلتے رہیں۔ اصول و فقہ والے بتاتے ہیں کہ سابقہ امتوں کے جو احکام قرآن پاک یا زبان نبوی سے بیان ہوئے ہیں، اگر ان کی تردید نہیں کی گئی تو وہ ہمارے لیے بھی قابل عمل ہیں۔ مختلف انبیاء علیہم السلام کی شرائع میں بعض چیزیں مختلف ہوتی ہیں مگر اصول دین تمام نبیوں کے مشترک ہوتے ہیں۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ۔ وما اور نہیں، قدروا انہوں نے قدر کی، اللہ کی، حق جس طرح حق ہے، قدری اس کی قدر کرنے کا۔
ارشاد ہوتا ہے وما قدر اللہ حق قدری، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا۔ بعض قدر کا معنی عزت کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کما حق کو عزت نہیں کی، اجلال نہیں کیا، اور قدر کا معنی پہچان بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے پہچانا تو صحیح مگر غلط طریقے سے۔ جب تک اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ٹھیک طور سے معرفت نہیں ہوگی ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مشرکین بھی خدا تعالیٰ کا تصور تو رکھتے تھے مگر وہ بھی غلط طریقے سے۔ صحیح معرفت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے انبیاء علیہم السلام نے بیان کی ہے کہ خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک اور ہر عیب سے پاک ہے، اس کے اسماء پاک اور صفات برحق ہیں۔ صحیح طریقے پر ایمان لانا ہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدر کرنا ہے۔ جس وقت قالو انہوں نے کہا ما نہیں انزل نازل کی اللہ نے علی بشر کسی انسان پر من شیئن کوئی چیز۔ یہودیوں کے انکار کی وجہ تو واضح ہے کہ وہ محض ضد اور عناد کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی کتاب کو تسلیم کر لیا تو لا محالہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور یہی چیز ان کے مفادات کے خلاف جاتی تھی، لہذا انہوں نے دونوں چیزوں کا انکار ہی کر دیا۔ باقی رہے مشرکین عرب تو وہ کسی انسان کو رسول ماننے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ قل کہہ دیجئے من کس نے انزل نازل کی الکتاب کتاب الذی وہ جو جاء لائے بھی اسے موسیٰ نوراً کہ وہ نور ہے، وہدن اور ہدایت تھی، للناس لوگوں کے لیے، تجعلونہ تم نقل کرتے ہو اس کتاب کو، قراتیسا اوراق میں، تجعلونہ قراتیسا جس کو تم نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے، قراتیس کرتاس کی جمع ہے جس کا معنی کاغذ اور ٹکڑا ہے۔ اس آیت کے اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں جو تورات یہود کے پاس تھی وہ مجلد کتاب کی صورت میں نہیں تھی بلکہ الگ الگ اوراق کی صورت میں تھی، اور یہود کے لیے ایسی صورت میں بددیانتی کرنا نسبتاً بہت آسان تھا، اور جن آیات کو چھپانا چاہتے تھے وہ ورق ہی غائب کر دیتے تھے، اور جب اپنی من مانی تعویل اور شرح کرنا مقصود ہوتی تو الگ نیا ورق لکھ کر اس میں شامل کر دیتے تھے۔ رجم کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متعلقہ آیات کو وہ اسی طرح چھپا جاتے تھے کہ ایسے اوراق درمیان سے نکال کر انہیں غائب کر دیتے تھے، یعنی تورات کے الگ الگ اوراق پر لکھا ہونے کی تائید اس لفظ قراتیس سے ہو جاتی ہے۔ تبدونہا تم ظاہر کرتے ہو اس سے کچھ، وتخفونا اور تم چھپاتے ہو، کثیراً بہت سا، وعلمتم اور سکھائے گئے ہو تم، ما جو کچھ، لم نہیں، تعلمو تم جانتے تھے، انتم تم، ولا اور نہ، آباؤکم تمہارے باپ دادا، قل کہہ دیجئے اللہ نے نازل کی، ثم پھر، ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں، فی خوضہم اپنی بحث میں، یلعبون وہ کھیلتے پھریں۔ یہ خطاب یہود کو ہے جنہیں رسول دشمنی بغض و عناد کی بنا پر ایک ایسی حقیقت کا انکار کر دیا جو ان کے اپنے ہاں بھی مسلم تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ اس اعتراض کے اللہ تعالیٰ نے دو طرح سے جواب دیے، ایک یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پوری معرفت ہی نہیں، کیونکہ نہ تو اللہ خود لوگوں سے کلام کرتا ہے اور نہ ہی اس کام کے لیے انسانوں کے لیے کوئی فرشتہ بھیجتا ہے۔ اس کی ممکنہ صورت یہی ہے کہ اللہ اپنا کلام فرشتوں کے ذریعے صرف نبی پر نازل فرمائے۔
اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ تو تم تسلیم کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، آدم کی اولاد سے تھے اور ان کے ماں باپ بھی موجود تھے، تو ان پر جو کتاب اتاری گئی تھی وہ کس نے اتاری تھی؟ اگر یہ کتاب اللہ نے نہیں اتاری تھی تو پھر تم اسے اتنا سنبھال کر کیوں رکھتے ہو؟ اور اس کتاب میں جو ہدایت کی باتیں ہیں اور علم کی روشنی ہے، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی باتیں بتا سکتا ہے جو ہدایت کی باتیں اس کتاب میں موجود ہیں؟ انہیں نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آباء و اجداد۔ پھر ایسی کتاب اللہ کے سوا کوئی اتار سکتا تھا؟ تمہارا اس کتاب کا کچھ حصہ لوگوں کو بتانا اور اپنی خواہشات کے مطابق کچھ حصہ کو چھپانا، یہ سب کچھ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے اور تمہارے لیے حجت ہے، ورنہ وہ یہ کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یا اللہ، آپ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جو آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو قرآن کریم پر ایمان رکھنے والا بنایا۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں آخرت کی فکر حقیقی نصیب فرمائیں تاکہ ہم وقت آخرت کی تیاری میں لگے رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔